نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے تمام معجزات میں ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے بڑی اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ بے شمار معجزات ہیں لیکن قرآن میں ان کا ذکر نہیں، کسی کا اشارہ ہو تو ہو، لیکن واقعہ معراج کو باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا، اس کا مطلب اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں لیکن کوئی ذکر نہیں ہوا قرآن میں، فقط واقعہ معراج کو ذکر کیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس پر ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیلاً اس کے مراحل پر، قرآنی آیات پر گفتگو بھی فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ اگر ہم دیکھیں تو بظاہر جو ہے وہ یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس میں کئی واقعات ہیں تمام مراحل کے اندر۔ یہ بظاہر جو ہے وہ حضور کی ایک شان ہے مگر اس کے اندر کئی شانیں موجود ہیں۔ کہنے کو ایک معجزہ ہے مگر اس میں کئی معجزے معجزن ہیں۔ ایک معجزے کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو اس کے اندر آپ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی کئی شانیں، کئی کمالات، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے جس انداز سے شعر پڑھا ہے سلمان، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری کائنات کی تسخیر فرمائی، پوری کائنات کی تسخیر فرما کے یہ بتا دیا کہ کائنات میں کوئی شے بھی عبادت کا موضوع نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو معبود ہوتا ہے وہ مسخر نہیں ہوتا، اور حضور نے ہر شے کو کائنات میں مسخر فرما دیا۔ خاص طور پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا جن کو خدا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ واقعہ معراج کے ذریعے بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی عبادت کا موضوع نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے جسے کوئی مسخر نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی ذات۔ جس نے مجھے تسخیر کائنات کی طاقت دی وہی عبادت کے لائق ہے، باقی کائنات میں سے کوئی شے عبادت کا موضوع نہیں ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے ان چیزوں کو مسخر کیا تو پھر یہ جو تعطل تھا علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انسان کی ترقی میں، وہ سارا تعطل ختم ہوا اور لوگ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئے۔ آج جو انسان زمین سے اٹھ کے ہواؤں فضاؤں میں سفر کر رہا ہے، رہے ایک گام، اللہ، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ دیکھیں معجزات کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ انکار کرتے ہیں، کچھ دلیل مانگتے ہیں کہ اگر تم واقعی خدا کے بھیجے ہوئے ہو اور خدا کے نمائندے ہو تو بتاؤ تمہارے پاس کوئی خدائی طاقت ہے؟ جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کی پاور ہے؟ تو معجزہ اس لیے دیا جاتا ہے، اس سے پروف کیا جاتا ہے کہ میں واقعی اس کائنات کے خالق و مالک کا بندہ ہوں، اس کا نمائندہ ہوں۔ تو معجزات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ جتنے پیغمبر آئے ان کو حصی معجزات دیے گئے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی معجزات اگرچہ کہ بے شمار حصی دیے گئے مگر آپ دیکھیں کہ قرآن پورے کا پورا مانوی معجزہ ہے۔ بالکل، اس کے لطائف، اس کے معارف، اس کے رموز و اسرار قیامت تک کھلتے رہیں گے اور ختم نہیں ہوں گے۔ اس پر ریسرچ اور تحقیق ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ عام طور پہ ہم جتنے معجزات دیکھتے ہیں وہ سارے حصی تھے، لوگ دیکھتے تھے اور اسی وقت اٹریکٹ ہوتے تھے۔ درخت جو ہے وہ چل کے آ رہا ہے، چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، تو پھر جو لوگ منکر ہوتے تھے وہ قائل ہو جاتے تھے۔ مگر واقعہ معراج حصی بھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ سفر کیا، اللہ اکبر، اور مانوی بھی ہے کہ قیامت تک اس کی آوازیں آ رہی ہیں، بازگشت ہو رہی ہے، اس سے نتائج اخذ ہو رہے ہیں، اس سے علم و تحقیق کے دروازے کھل رہے ہیں اور لوگ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو رہے ہیں۔ یعنی اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی صداقت کا، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دلیل واقعہ معراج ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔